جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਜਦ ਫਾਰੂਕ ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਵਸੇਬ ਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਬਲੋਚ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਅਬੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣੇ। ਆਈਜੀ ਪੁਲਿਸ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ وہ آئی بی دے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ گئے اور واشنگٹن ایک تو سفارت خانے دے وچ اتھا بھی نمائندگی کر چکے ہیں اور کراچی پولیس چیف بھی رہ گئے ہیں۔ بہت سارے اعزازات، بہت سارے انہیں دے مراحل، بہت سارے انہیں ایوارڈ حاصل کیتے ہیں۔ پورے پاکستان، پوری دنیا دے وچ پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں اور خاص طور پہ اگو چل کے میں پتہ کرے سا انہیں کچھ سا حیدرآباد جڑا تیارا کیس ہے ہوں دے وچ بھی انہیں دی جڑی پرفارمنس ہے وہ بلا شبہ تاریخ دا ایک حصہ ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تھوڑے نال ڈسکس کرے سوں۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم صحیح، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہو تساں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت مہربانی تساں ٹائم دیتے اور تھوڑے قیمتی ٹائم واسطے میں میرا مسیب اساں سارے مسیب رنگ سب تھوڑے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ تھوڑا بڑا ظاہر ایک بڑا ہیکٹک شیڈول ہوندے لوگیں اور میں یہ چاہساں کہ تساں مسیب کو یہ دسو کہ عام آدمی ایک سردار واسطے آئی جی بننا وچ کتنا ایک فرق ہے کہ عام بندہ پڑھ کے بھی آئی جی بن سکتے، سردار بھی دوہیں دے رستے پرابلم ہکو جین یا مختلف ہیں۔ اور تساں واشنگٹن وچ نمائندگی کیتی ہے پاکستان دی سفارت خانے دے وچ، تساں کراچی پولیس دے چیف رہے ہو، تساں ڈائریکٹر جنرل آئی بی رہے ہو اور تساں بہت سارے تواڈے کنے اعزازات ہیں۔ میں چاہساں کہ لال گڑھ تو تساں شروع کرو کہ لال گڑھ دے ایک قصبے تو تساں کیویں اگوں نکلے؟ بسم اللہ سے۔ اچھا جی صحیح عرض ہے کہ جیڑی شے تساں پوچھدے پیو آکھدے پیو نا کہ عام آدمی واسطے یا کئی ٹرائبل فیملی دے بندے واسطے کوئی فرق ہوندے، بالکل کوئی فرق ہے نہیں، بالکل ایکول اپرچونٹیز ہیں۔ جے بھی جے کو خدا نے موقع دیتے، جے کو بھی اپنا تھوڑا جہا جے پرفارم کیتے وہ اندر واسطے اگوں ودھن واسطے بالکل کوئی رکاوٹ ہے نہیں۔ اور میری یہ دلی خواہش ہے سارے وسیب دے نوجوان سول سروس تے آرمی دے وچ ساری نمائندگی بہت گھٹ ہے۔ میرا بڑا دل آتا ہے کہ سارے نوجوان ای پاسے زیادہ آئیں کیونکہ ایک قسم دی بھیڑ چال چلی ہوئی ہے نا۔ وہ جدہ بھی اساں میٹرک ایف ایس سی دے وچ اچھا پرفارم کرن سارے نوجوان بس ہی کوئی ٹرینڈ ہوندے وہ جی ڈاکٹری کرنی یا انجینئرنگ کرنی تے اج کل تھوڑا جہا وہ بولے کمپیوٹر سائنسز دا بھی شروع تھی گیا ٹرینڈ، لیکن سول سروسز تے آرمی والے پاس ساری نمائندگی حالی بہت گھٹ ہے۔ میرا بڑی دلی خواہش ہے کہ سارے کچھ لوگ یہ جو اگوں آون جڑے کچھ کوچنگ کر سکن نوجوانوں دی، کوئی اکیڈمی یو جی ڈی جی خان راجن پور یہی پاسے کوئی یو جی اکیڈمی بنے جیری سی ایس ایس یا آرمی دے واسطے سارے بالیں کو نوجوانوں کو تیار کرے۔ تے باقی جہاں تک کہ تساں پوچھے لال گڑھ کنے تے کیڑے حالات جو بہت مشکل حالات اساں مطلب سی ایس ایس دی تیاری کیتی، تساں یقین کرو یہ جو مشکل وقت حالت ہے کہ اساڈے دیہات جو بجلی بھی کہنا ہے اور یقین کرو میرے کو 2-2.5 مہینے میں سی ایس ایس کی تیاری کے دوران میرے کو لیمپ تے بھی پڑھنا پوندا، لائٹ کوئی نہ ہوندی۔ جتنے تک میں لاہور آخری مہینہ ون کے پڑھیا تے لال گڑھ دے وچ تاں سب لیمپ تے بھی بعض دفعہ پڑھنا پے گا۔ اور وقت میرے بھی ذہن یہ جو خدشات ہوندے ہیں کہ یار اتھاں ویسو لاہور امتحان دسوں اتھا تے سفارشاں چل ویسن کو وڈے وڈے افسریں دے جرنیلیں دے رشتہ دار عزیز وہ شاید تھی ویسن اور پتہ نہیں اساں تھی سکتے نہیں تھی سکتے، لیکن اتھا وان کری پتہ یہ لگے کہ بالکل یہ جی گال کہنا ہے اساں میرا کوئی عزیز رشتہ دار سول سروسز کہنا، کوئی میرا عزیز رشتہ دار جنرل کوئی نہ، کوئی میرے وزیر مشیری کہنا ہوں وقت، لیکن ان کے باوجود بھی اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ موقع دیتے۔ پہلی اٹیمپٹ میں وہ سلیکٹ کیا گیا
تے دوجی چیز یہ ہے کہ ایک شاید بھی میں ڈٹھی ہے، میں اپنے اگر کوئی نوجوان بال کوئی سنتے بیٹھے جن آئندہ چل رہی CSS یا کوئی پاسے آن کا ارادہ ہے، تو ان کو میں ایک شاید ضرور آخساں کہ CSS کے امتحان جدیں ہی بہن ایک شاید سوچ کے پاسن کہ اتھاں سوال CSS دے سوال ہیں تے عام BA FA MA دے سوال ہیں ہوں فرق ہونے BA MA دے سوال تے اساں جویں روایتی تیاری ہوندی ہے کہ جی یہ کتاب پڑھ گنو گائیڈ پڑھ گنو تو فلانی چیز پڑھ گنو، اتھاں وہ شے کوئی نہیں، اتھاں تواڈی وہ ڈیکسن تواڈے وچ کئی شاید اتنے کچھ لکھن دی تواڈے صلاحیت ہے کہ نا کچھ لکھن دی تواڈے خود اپنے اندر کچھ کوئی رائٹنگ پاور ہے یا کہنا یہ جو معمولی چیزیں دوتے وہ سوال 20 نمبر دا آکھڑ دے جیرا بظاہر انسان سوچندے کہ یار یہ تو ہارڈلی 2-4 لائناں میرے کورس کی کتاب پہ لکھیاں کھڑے ان تو میں 20 نمبر دا سوال کیوں لکھا، اتھاں وال تساں کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا پوندے کہ 2-4 صفحے ہوں جیرا شے پوچھی گئی ہے ہوں تو کیویں تساں لکھ سکتے ہو، اور اگر یہ رٹے دا امتحان ہویا یا جو عام روایتی امتحان ہوں تو یقین کرو میں نہیں پاس نہ دے سکتا کیونکہ میں تیاری سے 2 مہینے 10 جاڑے کی تھی 70 جاڑے تو کو پتہ ہے پچھو ایویں ایسا سلیکٹیو سٹڈی میں بس جلدی جو کچھ ہتھے ہیں پڑھ کے دے، اور خدا کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ تر اینالیٹیکل سوال ہوندے ہیں جتنا اینالائز کرنا ہوندا کہ شے تے کمنٹ کرنا ہوندا وہ وال پچ اتنا تساڈی اپنی ذریعے نا وہ تواڈے جتنی رائٹنگ پاور ہے وہ تو اتنا کم ہوندی، اور اگر وہ این قسم دے سوال نہ ہوندے تے اساں جے بندے تو جڑے رٹا نہیں مار سکتے یا زیادہ 6 مہینے سال لگتے تیاری نہیں کر سکتے یہ لوگ کر ہی نہ تھی سکیں۔ میں چاہتا نال کوئی تھوڑے ذہن اگر کوئی نال سوال بھی ہو تو وہ بھی بے شک نال پوچھتے ہو سو۔ یہ ہے اصل سردار صاحب کہ ساڈا جڑا مقصد ہے نا وہ ایو ہی ہے جی میں تساں ہن ہی ویلے نوجوانے کو دسیندے پیو کہ جناب جی ہوں سر ویزیبل میں ایو پوچھتا پیا کہ ساڈے بچے ساڈیاں بچیاں ہی ویلے دیکھتے پے اور ماشاءاللہ سب کچھ شوق ہے کہ وہ بھی اگوں ودے ساڈے وسیب دے لوگ اگوں ونجن تے ہنے کو تساں دسو کہ وہ کیویں کرے میں چاہندا ہنے کو ڈیٹیل نہ لے تہاڈا میسج بننا ضروری ہے ساڈا سوال اگوں آوے سے انشاءاللہ باقی وہ دسو جی تاکہ انہیں کو شوق پیدا تھی۔ پہلی گال تو یہ تھوڑا مطلب وہ حالات حاضرہ کنے واقف رہنا ضروری ہوندے، اور دوجی گال ہے جیڑی شے میں انہوں دسی ہے نا انہیں دے اندر اپنی لکھن دی صلاحیت ہوئے وہ کتھاں پڑھی ہوئی یاد کیتی ہوئی رٹے والی شے اتھا کم نہ ہو سی۔ مثلا میں تو کوئی مثال لینا اگر سارے کوئی بال نوجوان اگر سنتے بیٹھے تو انہیں کو ایک بڑی واضح ایک مثال میں دیون چاہنا اتوں انہیں کو اندازہ تھی ویسی کہ کیری قسم دے سوال انہیں کہنے کیا ایکسپیکٹ کیتا ویندے کہ انہیں دے اندر لکھن دی صلاحیت کو کیرے طریقے دے جج کریں۔ مثلا میں تو کوئی چھوٹی جی مثال لینا میرے وہ جڑے آپشنل سبجیکٹس ہیں انہیں جو ہسٹری ہے انڈین ہسٹری تے اسلامک ہسٹری ہوں اساں ٹائم میرے کو تھوڑا 2-2.5 مہینے میرے کو سارا ٹائم ہے تیاری کا میں وہ سلیکٹیو سٹڈی کی تھی جلدی مطلب کچھ چیپٹر چھوڑ بھی کچھ پڑھ گنو ٹھیک ہے انہیں مثلا ایک چیپٹر میں پڑھیا مسلمان جدہ سندھ پہلی دفعہ آئے تے وہ پورا چیپٹر پڑھتے تھوڑے ذہن 5 سوال ہوں کہ جی مسلمان نے دا آمن کو پہلے سوشیو اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں سندھ دیا اور حملے دیا وجوہات کیا ہیں مطلب کہ کازز کیا ہیں۔ اچھا وال تیجا سوال ہے بن سکتا کہ جنگ کی میں تھی ان واقعات کیا ہیں کون جیتے کون ہارے۔ چوتھا سوال یہ کہ مسلمان دے سندھ فتح کرنے کے بعد ایڈمنسٹریشن کی ہو جائے۔ 5واں سوال یہ آ سکتا کہ مسلمان دی کیوں ناکام تھی گئی حکومت۔ اور اساں ہی 5 سوالیں دی بیس تے ہی روشنی چیپٹر پڑھیا تھے یہ سوچیں ہی 5 کوئی نہ کوئی سوال ہو سی
اتھا ایک سوال ہے اکڑا کہ جے وقت محمد بن قاسم حملہ کیتے سندھ دے لوگوں نے ریئیکشن کیا. وہ پوری کتاب ایک چھوٹی جی لائن ہے کہ جی لوگیں ویلکم کیتا. ہوں وہ اصا سر پکڑی بیٹھے ہوں کہ جی یہ سوال پوچھے گئے جرا انہوں نے جواب اتنا کتاب صرف ایک لائن لکھی کڑی ہے. ہوں ایک لائن لکھنے نال ظاہر 20 نمبر تو نہ ملنا ہے. بل ہوں کو تھوڑا جا کنسٹرکٹ کرنا پیا کہ جیرے اون وقت برہمن حکمران ہن راجہ دائر ہا یا پہلے جیرے بھی لوگ ہن وہ کتنی لوگوں تے مطلب تشدد کرنے ہیں, انہیں تے ظلم کرنے ہیں, انہیں کو گھوڑے دی زین رکھن دی اجازت نہ ہوندی, وہ کپڑا دوجے پاویں نہ, یعنی بہت سارے جی ہوتا ہے نا فرق رکھا ہوا, انہوں نے مظالم بہت سارے کیتے ہوئے ہیں. تے وہ سارا بیک گراؤنڈ دے تے ان دا اینڈ دے وچ آ کریں یہ کچھ وہ لائن ہی لکھنی ہے کہ انہیں سارے بیک گراؤنڈ دا لاجیکل رزلٹ یہ کہ جی محمد بن قاسم حملہ کیتے لوگ ویلکم کیتے. یعنی اگر صرف کتابی رنگ ونجو تو ایک لائن لکھن تو کہیں نہ دیونا, یعنی وہ دیکھنا یہ چاہنا کہ تسا کئی شاید کئی ٹاپک کو کنسٹرکٹ کر سکتے کہیں. تے پہلی چیز تو بنیادی چیز ہے کہ اپنی رائٹنگ پاور جہاں بھی نوجوان ہونی چاہیے. دوسری چیز ہوا بیسک کہ حالات حاضرہ کنے واقف رہنا ضروری ہے. اور تیجا ایک بالکل کمپلیکس سارے نوجوان نہ رہن کہ جی انگلش اچھی ہو سی تے CSS تھی سی نہ تھی سی, کوئی نہیں ضرورت کہنی. میں گورنمنٹ کالج لاہور دا گریجویٹ ہم انگلش لٹریچر پڑھی وتا بھی میں کر گیا. میرے بہت سارے کولیگ یہ ہیں جنہیں عام مطلب گورنمنٹ کالج فیصلہ آباد جو کوئی گورنمنٹ کالج ملتان جو کوئی کتوں بغیر انگلش میڈیم دے وہی سارے نال برابر ہوئے مطلب کر کے ہیں. اور یہ بالکل کوئی انگلش اچھی ہون ضروری ہے لیکن بہت انگلش کا ماسٹر ہون بھی کوئی جی ریکوائرمنٹ کہنی. ان کمپلیکس سارے بال نہ رہن کے جی میں تو انگلش اتنی فلوئنٹلی بول نہیں سکتا تو میں اتنا کیویں کرے سکتا. اپنا تو کانفیڈنس رکھیں بس تے کامیاب تھی. سردار صاحب تھوڑی جی پہلی پوسٹنگ ہے, تھوڑی پہلی پوسٹنگ جی چاہیے ہوں تو گھنٹے تھوڑا آخری سفارت خانے والی جی پوسٹنگ ہے واشنگٹن DC والی اور یہ تک کا جڑا سفر ہے ہوں کو تھوڑا جا سا دسو تاکہ سارے دوستوں کو سارے وسیع کو پتہ لگے کتنا تساں جڑا ہے نا وقت گزارے جڑا تھوڑا جا بریف یہ پہلی ٹریننگ تو فوراً بعد وہ ایک ٹریڈیشن چلی ہمدی ہے ہوں بھی شاید ہو سی پئی کہ ASP جلے ٹریننگ تو فارغ تھی نا ان کو ایک سال فرنٹیئر کنسٹیبلری صوبہ خیبر پختونخوا سروس کرن لازمی ہے. چنانچہ ایسا کو بھی پہلے نہیں بھیج دیتا گیا. میری پہلی پوسٹنگ تھی فرنٹیئر کنسٹیبلری دے وچ ایز ADOFC ٹانک میں آپشن دی تھی. انہیں مختلف لوگوں نے پوچھا کوئی پشاور لگا گیا, کوئی منزائی, کوئی کتھاں کوئی بنوں, کوئی کتھاں. میرے کے انہوں نے پوچھا, میں آپشن دی تھی ٹانک. تو وہ بڑا کمانڈنٹ حیران تھا کہ لوگ پشاور تے سوات تے اوگی تے شب قدر وینے تو ٹانک دی آپشن دیتا بھی کیوں. میں دسیا میں کہ جی میں کو گھر میں رکھ کری ڈی جی خان پر ہوں, ڈیرہ اسماعیل خان دے مطلب زیادہ میں فاصلہ رکھتی سی. تو وہ ٹانک کے جیسا ایک سال گزارے وال پنجاب پولیس ضلع میں آیا. میری پہلی پوسٹنگ تھی ASP کروڑ لال لئیے دے وچ. تے ان دے بعد وال 5-6 مہینے بعد میرا ٹرانسفر تھی گیا جھنگ ایز ASP ہیڈ کوارٹرز. تے جھنگ دا بھی بڑا یادگار ایک ٹینیور رہا. وہ وقت شیعہ سنی جھگڑے بڑے عروج تھے. مولانا حق نواز جھنگوی تے ایڈوں مولوی فاضل صاحب ہوندے شیعہ عالم گڑھ مہاراج دے. انہیں اکثر جمعے سارے کو ڈائریاں میں وہ جڑے سارے اسپیشل برانچ لگے ہیں ہم نے پیچھے وہ ایک بے کو مطلب وہ پڑھتے ہیں تے وال وہ ایک جمعہ وہ جرا شکوا تھی نا دوجے جمعے اتھول جواب شکوا ہوندا ہمدا وہ روز ڈائریاں جڑے ہم وہ سوال دے دیا سے پڑھتے سے انہوں نے بڑی آپس چلتی رہے بندی. مولانا حق نواز دے ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی, بڑا دلچسپ ٹینیور گزرے. ان کے بعد وال میری پوسٹنگ آخری بطور ASP ہے وزیر آباد. وزیر آباد میں میرے خیال 8-9 مہینے رہا. تو اتوں وال ایسا پروموٹ تھی گئے بطور SP
पंजाब कांस्टेबलरी मुल्तान विच मेरी पोस्टिंग थी पहली बतौर SP। वो मेरा ख्याल है साडा मैं समझदा मेरे खुदा ने साडे तो जितना करम किते मेरी जात दे उत्ते लोग मेरे दिल च इतनी मोहब्बत या प्यार सट्टे, वो मैं समझदा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि वो पंजाब हुकूमत ने डिसाइड ये किया कि पंजाब कांस्टेबलरी को एक्सपेंड करने दे नवे भर्तियां करने ते वो असा को मेरी वाल असाइनमेंट ये कि मुल्तान बहावलपुर DG खान डिवीजन दे विचों असा भर्तियां करने चुनाचे वो असा ये करें से मुल्तान आ करी कोशिश साडी ये होती कि अपने वसेब दे बाल जितने भी हैं मैं समझदा बहु अरसा साडे उत्ते बाहर दे SP जमदे हैं इत्थां और कोई मियाँ वाली दा भर्ती थी वेंदा, कोई गुजरांवाले दा, कोई फैसलाबाद दा। आज खुदा मौका दीते थे क्यों ना अपने इलाके के गरीब नौजवान हैं उन्हें कोई अकोमोडेट करो। असा वाल मतलब बड़े दिल नाल उन्हें को इंडक्ट करना शुरू किया। राजनपुर दे आवन हा, DG खान दे आवन हा, इवन मुजफ्फरगढ़ बहावलपुर जितों भी हैं अपने वसेब दे मुल्तान दे खानेवाल दे असा कोशिश करें दे उन्हें को तरजीह बुनियाद के उत्ते उन्हें बल्कि इतों तक भी मैं को याद है कि नहीं मैं घर आना ते अपने OSI को मैं आखदा वो पैमाइश वाला फट्टा था वो भी नाल चाहिए जो था लालगढ़ उत्था वाला वांते ऐसा अपने जेरे जेरे नौजवान इंटरेस्टेड होंगे हैं वो कहीं आवे ना उथे इसी ऐसा भर्ती थी उन्हें तो उन्हें को आदे से बाबा है अपने कद छाती पैमाइश करा के नो अगर पूरा होवे तो किराए भाड़े भरते मुल्तान आवे ना तो पैसे जाए ना करो। तो वो मेरे को याद है ऐसा 350 को ने ज्यादा नौजवान सिर्फ राजनपुर का मैं भर्ती किया। तो वो बिल्कुल सही ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सारे ही वाल 5-7 साल बाद पंजाब पुलिस से ट्रांसफर थी तो राजनपुर आ गया। तो अज भी मेरे ख्याल बहुत सारे सारे जेरे राजनपुर पुलिस दे कुछ बल्कि अफसर भी प्रमोट थी गए। मेरे को याद आते अपना जरा साडा हनीफ गौरी शहीद है वो भी उनको कांस्टेबल भर्ती किया बाद जो SHO दाजल रह गए वालों शहीद थे। इमें बहुत सारे बेबी अफसर बाद जो कांस्टेबल के प्रमोट थी सब इंस्पेक्टर तक गए, कोई इंस्पेक्टर तक गए। लेकिन ये आ कि नाल इतनी दुआई मिलिया जिंदा मैं तस्वुर ही नहीं कर सकता कि मेरे को 2 मेरे शदीद एक्सीडेंट थे। तो यकीन करो गाड़ियां तबाह थी वे लोग जो सब सारे सिर ते आंदे हैं समझते हैं कि वैसू लाशां चैसो अंदर आंदे तो मैं ठीक ठाक बैठा होंदा ते लोग हैरान थी कि भाई किवें बच गए तुम। वो पल मैं उन्होंने दसना कि शायद उन्हें लोग दवाई हो सन उन्हें पा लेने उन्होंने घर वाले ने जिन्हें घर का एक चूल्हा मतलब जल वेंदा साडे इंडक्ट करने। मैं तो कोई एक मिसाल देवां मेरा एक अजीज मेरे को एक दफा आख्या कि एक नौजवान है गरीब इको भर्ती करने ते मैं उन्हें पूछा वो क्या उनकी तालीम है? तालीम कोई नहीं प्राइमरी पास है। वाल मैं कि वो वाल कांस्टेबल तो ना भर्ती थी सकती ते वो मेरे को आखिर कुछ भी कोई माली माशकी चपरासी कई शजेरी छती सकती ते मैं उनको दसे कि मैं कि वो 9 दे विच बारबर के तौर पे कुछ 1-2-4 सीटा बचे पे वो आगे जी वाह वो तो है ही ज्यादा नहीं है तो चलो मैं कि उनका काम थी कि वाल तो वो सब बार-बार भर्ती कर गिना वो बार-बार भर्ती थी गए हुण जेरी गाल ते मतलब मेरे रोंगटे खड़े थी वेंदे मेरे को वो दिल भी दहल वेंदे जिले मैं वाकया तो जरा सुने ना पिया वो ई थे कि मेरे को 2-3 महीने बाद मेरे को रिश्तेदार मेरा कजन मेरे को आए मेरे को आदे ते कोई वाकया सुना अदे वो चूर जेरे ते बार-बार ना भर्ती किया अखिस एक दी उनके वालदैन रात के 11 बजे 11:30 बजे मेरे साडे घर का दरवाजा अनखड़का है छोटे देहातों के लालगढ़ या बंबली देहात ते रात के 11:30 बजे मैं समझो अधरात लोग तो 9 बजे सोमवे वो परेशान थी कि नहीं होता मेरे वालिद गए उन दरवाजा दीवान डिठे कौन है वो बंदा खड़ा वो बड़ा घबरा गया पता नहीं घर डकैती थी चोरी थी क्या है क्यों आया खड़े रात का क्या गाल है अके सरदार साहब एक गुजारिश करना आया
پوتر میرے 2 مہینے کی تنخواہ بھیجی ہے میرے کو تنخواہ بار بار کی 5000 ہوتی تے 5500 پتہ نہیں کتنا 10,000 روپیہ ہے 2 مہینے کا کٹھا سر بھیجے میں تو میری زال ہوں تک جاگ جاگ تے پہرا دیتے ہوں سب نیندر بحال کی پی مہربانی کر کے سارے پیسے امانت کے طور پہ رکھو چا متن کوئی چور چکا کوئی آ کے سارے پیسے کھا گئے یعنی اتوں اندازہ کرو کہ غربت کا عالم کیا یہ واقعہ سن تو یقین کرو میرے رونگٹے کھڑے تھی ان کے مطلب ساری غربت کا یہ عالم ہے اور ہوں بندے دی تساں ذرا یہ سوچو انہیں دی کیفیت کیا ہو سی جنہیں دے گھر دا چولہا جل گئے اللہ تعالیٰ روزی دینے سب کو وسیلہ بنائے لیکن وہ کتنی دعائیں میں کو دیندے ہو سن یا کتنا انہیں دا مطلب میرے واسطے میرے 2 دفعہ ایکسیڈنٹ تھے ایک دفعہ میرا بڑا سیریس آپریشن تھے میں سر تے چوٹ لگی جن بعد میں کو کلاٹ بن گئی تھا ایجاد ہوتے وہ کلاٹ دے میرا بڑا سیریس قسم کا آپریشن تھا آغا خان تے میں سمجھو مرد بچے سے لیکن وہ میں کو یہ پتہ لگا جلے میں آپریشن ٹھیک تھی گیا ریکور تھی گیا میں کو پتہ لگا پتہ نہیں راجن پور دے کیرے کیرے دیہات کیرے کیرے مسجدیں جو دعائیں تے تھا کیا کیا منتاں تے کیا کیا تھی نہ رہ گیا حالانکہ میں کو پتہ ہی کہنا ہوتا ہے شاید تے اکھڑ کا مقصد ہے کہ اگر انسان اگر خدمت کریں دے تو لوگ بھی اپریشیٹ کریں دیں اللہ تعالیٰ بھی صلہ دے اور ہی شاید صلہ میں کو ہوں حالانکہ میرے پیش نظر یہ تو کہنا کوئی سیاست وچ ضرور دلچسپی تو کہندے آسے ہوں وقت سارے عزیز اپنا بہنوئی ہیں میرے ملیر جاوید خان وہ چیئرمین ضلع کونسل الیکشن لڑی یا ایم پی لڑتے ہیں نا انہوں نے فل سپورٹ وچ ہوندے آسے اور بہت زیادہ سپورٹ دیندے آسے لیکن جدہ 2008 پہلی دفعہ بیٹا میرا اتھر الیکشن لڑے تو یقین کرو کہ اسا کو لوگ اتنی حد تک ریسپانس دیتے اتنی حد تک ریسپانس دیتے وجہ کیا ہے مثلا محمد پور کا علاقہ ہے یا فاضل پور کا علاقہ ہے یہ پاسا کہ جی وہ اساں کراچی میں آسے تھے وہ سردار صاحب صاحب اسی بڑا اچھا تھا ریسپانس دیتا یا دفتر چھوٹا موٹا کام بھی کر دیتا یعنی مطلب آخر ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ بھی صلاح دیں لوگ بھی اپریشیٹ کر دیں اور ان کا مطلب تو صلاح دیں اپریشیٹ کر دیں اسی دے پیریڈ وچ بلا شبہ پی سی دے وچ جڑے تساں رہو بلا شبہ اساں اج بھی دیکھ لوں کیونکہ ساری بھی ظاہر ہے وہ ایک وسیع دے وچ تے بہت ساری تعداد بہت سارے لوگ واقعی پی سی دے وچ آئے ہیں انہاں کو روزگار ملے ہا اور یہ بھی سچی گال ہے کہ تساں اسلام آباد رہے ہو کراچی رہے ہو جتھا بھی تساڈی پوسٹنگ رہی ہے لوگ اتوں بڑے فخر دے نال ویندے ہن اور انہوں نے کام بھی کیتے ہیں انہوں کو تہاڈا محبت تہاڈی میزبانی اور تہاڈے حقوق اج تک یاد کیتا ویندے ان کوئی شک کوئی نہیں ملتان تو اگو تہاڈا سفر بلکہ میں چلیا اور دسو ذرا کیونکہ اساں حقوق کراچی تک حیدرآباد جی ملتان تو ول پی سی دی پوسٹنگ تو بعد ول میری پوسٹنگ تھی گئی ایز ایڈیشنل ایس پی ملتان تھوڑے عرصے واسطے ایڈیشنل ایس پی لگے ہوئے میرے کو ہارڈلی کوئی مہینہ تھا تے اپنا لودھرا نواں ضلع بن گیا 1991 دی گال ہے وہ صدیق خان کانجو مطلب وہ ایم این اے بھی ہیں تو انہوں دی سی بھی ہے ضلع دے وچ او ول میں کو انہوں دا پتہ لگا کہ وہ جی ہوں پتہ شتا کرویندن اپنے کولیگز کو لوئے دے کے یار ساڈا پہلا ایس پی کون لگے تو میں وال انہیں میرا نام پرپوز کیتا تو میری پوسٹنگ تھی کہ بطور ایس پی لودھرا دا میں پہلا ایس پی ایسا ضلع کو بن کے اسٹیبلش کیتا میں 2 سال تک اتھا میں رہ گیا تے اللہ دا شکر ہے چنگا وقت گزارے سا اتھا لوگ آج بھی میرے خیال اچھے نام یاد کر بندے اسے تے لودھرا تو بعد وال تھوڑا وقت ساری لغاری صاحبان نال ذرا دی سیاسی اختلاف ہوگا فاروق خان لغاری صدر ہونا والو تھوڑا وہ ساری چونکہ جاوید خان وقت
नवाज शरीफ साहब नाल एसोसीएट हैं। असां भी सारे वालो रजी खान का तो याद उसी एक वाक़या बनया जो नवाज शरीफ साहब आए हैं इतना लगारी साहब के जमीन तो अपना प्रेस वाले को घेरना है तो रजी असां भी जी 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 और मेरे ख्याल 1995 का या 94 का कोई वाक़या 95 का गल वालो मेरे उत्ते लगारी साहब को लोग ज्यादा वो किता मतलब उन्हें को इंस्टिगेट किया कि जी ये भी विच आते एक्टिवली हिस्सा की दे दिए वाल मेरी एक उन्हें इंक्वायरी स्टार्ट करवा दी थी कि जी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हिस्सा किते और ऑलमोस्ट डिसमिस थीने मैं बच्चे मुथू ते उनके बाद वालो लोधरा को हट गया मैं वाल 4 साल मुसलसल मैं OSD रह गया। ठीक है जी जी सर जी सर जी मैं 4 साल उन दौर लगारी साहब के दौर मैं OSD रह गया बगैर कहीं पोस्टिंग दे वाल नवाज शरीफ साहब 97 दे विच वाल इलेक्शन जीतिया वाल मेरी वन के तैनाती थी लेकिन चूंकि सियासी इख्तलाफ आ लेकिन वो शायद लगारी साहब भी ना चाहते हैं पंजाब वाल मैं को उन्हें मियाँ साहब ने सिंध भेज दिता ते उथा मैं बतौर SSP सखर सखर के बाद जैकबाद हैदराबाद बाद ठट्ठा ते आखिरी पोस्टिंग मेरी सिंध चाहिए SSP वेस्ट कराची 5 उथा जिले मैं SSP रहा ते जरा वो तुसा आखदे पे ना हाईजैकिंग वाला इंसिडेंट वो हाईजैकिंग दा दिलचस्प इंसिडेंट है बहुत लंबा बहुत सारा ज्यादा मेरे ख्याल डिटेल बनू तो वाल बहुत टाइम के सी लेकिन मुख्तसर इतना आ कि वो कुछ बलोच कौम परस्त हैं जेरे के उन्हें गवादर चो एक जहाज PIA दा उड्या वो उन्हें अगवा किया अगवा करने के बाद वो उनको घिन वजन चाहते हैं इंडिया लेकिन वो पायलट बड़ा समझदार आ वो पायलट ने उन्हें को हाजिर दिमाग नाल काम किया जी मैं बिल्कुल तेल कहनी जहाज ज्यादा ईंधन मेरा थोड़ा है लिहाजा मेरे को राजस्थान इंडिया का एक एयरपोर्ट है भुज उथा मेरे को लैंड करना पसी क्योंकि रिफ्यूलिंग थी सी तो मैं अगू दिल्ली बन सकता सही में तो मैं नहीं बन सकता लेकिन वो ला हैदराबाद देते तो कंट्रोल को भी तरीके नाल कंट्रोल टावर को भी दस देते कि मैं भुज विच लैंड करना पे इंडिया में यानी वो ही समझ गए कि वो उन्हें को डिसीव करना पे हाईजैकर्स वाल मैं उतना SSP हाँ असा मौके ते पहुंच गयो एयरपोर्ट उथा सा को वाल हिदायत मिली कि आर्मी के कमांडोज होसन ते बस वो एक्शन किन से तुसा सिर्फ उन्हें हेल्प करना है असा कि चलो ठीक है असा उता पहुंच गया से लेकिन वो जेरे ब्रिगेडियर साहब आन उथा जिन्हें एक्शन घिरना वो थोड़े मतलब वो डिले करेंदे पे जे तक मेरे को कोर कमांडर कने ऑर्डर ना मिल सन वो तक असा एक्शन शुरू ना करे सुन तुसा उन्हें मेरे को आखे जी अपनी कार्रवाई बेशक जारी रखो वाल असा ये सोच के हाईजैकर्स को एंगेज करूं कई तरीके असा उन्हें को मतलब कि थे गालियां चलाऊं जे तक आर्मी के कमांडोज आवन कोई असा वालो दिमाग जो फिल बदी जिमें ख्याल में को अंदर रह गए मैं उन्हें को वो प्लान दूते कर दिता उथा असा कि उसे उन्हें को इंट्रोड्यूस कराया उसे कि जी मैं ता ये तो भुज दा एयरपोर्ट मैनेजर नाम ही हिंदू है वाला कोई मनोज कुमार टाइप में बना छोड़े से ASP मेरे नाला उनको मैं ना बना दी तभी ना रामचंद्र है ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर है एयरपोर्ट का असा उन्हें उगाली शाली ला के बड़ा 5-4 घंटे उन्हें को खूब असा मतलब कॉन्फिडेंस किया पूरे गपशप उन्होंने लाई रखी इत्थों दी उत्थों दी वो उन्होंने काफी बकवास भी मारनी पई लोड भी मारना पिया वो सागो तो पता कोई ना दो अजीब गरीब सवाल पूछन जी दसो इतना भुज को दिल्ली केरे पासे ते कितने मील है मैं को क्या पता कितने मील है असा भी तुक्का मार लेंदे ऐसे इवें तुक्का मार लेंदे जी 300 किलोमीटर ई पासे में उन्हें क्या पता ई पासे कहीं पासे बॉम्बे केरे पासे जी ई पासे इवें मतलब उन्होंने गपशप लाई रखी वाल पता से कोई लगा कि आर्मी कमांडोज दा ते प्रोग्राम बहुत लंबा है असा हुण हालांकि हैदराबाद एयरपोर्ट दे लाइटां भी समाज छोड़िया उत्ते वो
जिथे हैदराबाद एयरपोर्ट लिखा पिया उतो बड़ा सारा एक न्यून साइन लुकाउण वास्ते कपड़े टंगवा दिते उनसे। इन दौरान सारा डीसी भी आ गया, एक मेजर आमिर है वो भी आ गया, और अस 4 बंदे चारे खाली ते हाई जैकेट 3 गन्स पिस्टल गन सारी गन। हुण उन्हें को बार बार अस दसेंदे कि जी ये कमांडोज का जो तुम पोजिशन दसेंदे पियो, कमांडोज तो लेट करन, ये सवेरे हुण अजाना थी वणन, इन्हें को पता लग वेणे असां ते पाकिस्तान है जो, ते साको तो फौरन शूट कर रहे सन, सारे नाल हुण तक धोखा करेंदे रहे तुसीं। लिहाजा या तो असाको इजाजत दो असां जिवें भी एक्शन गिनूं, वो आदे तुसीं खाली हथों किवें एक्शन गिनसो, ते मैं उन्हें को ये आख्या कि असां एक्शन गिनसो, हिम्मत चाहिए बस। चुनाचे साको बार बार मना करेंदे रह गए। पता है लगा जी कमांडो सवेरे औसन 10 बजे वो कराची लैंड करे सन, क्योंकि हैदराबाद छोटा एयरपोर्ट है, इतना लैंड नहीं थी सकता। उतना लैंड करते वो फोकर एक खड़ा उसी पहले हम उते रिहर्सल करे सन, रिहर्सल करते वालो औसन हैदराबाद इतना वाला एक्शन गिनसन, यानी 12 घंटे के बाद वो इंसान पूछ सन। जितना को तो मतलब साको तो ना छोड़े ना वाल जिंदा। चुनाचे अस चारे आपस में टुरदे फिरदे डिस्कस किया कि हुण मरना तो उए है, ते क्यों ना कुछ करके मरूं, ते असा आख्या भी एक्शन गिनने खाली हाथ, वो सारे वाल प्लानिंग करके दी एक बंदे को एक बंदा काबू करे सी। वाल उन्हें दा वो सरगना मेरे नाल टुरदा फिरदा वो खड़ा रनवे दे उत्ते, ते उनको वाल मैं इशारा आपस में बनाया से, मैं उन्होंने दस्या जिले मैं तो कोई मैं अख का इशारा कराई मैं करा, तो साइमल्टेनियसली सारे उन्हें को जफा मार गिरने अपने अपने टारगेट। हुण एक को ASP नाल खड़ा, उन्हें गपशप ले खड़ा, एक दे नाल मेजर आमिर खड़ा, DC तले खड़ा, वो मतलब वाच करना शाह सवार जरा उन्हें सरगना हूँ मैं टुरदा खड़ा, वो दिल्ली धड़कते बयान की जरा मिस हैंडलिंग थी गई। जी 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 सही कनेक्शन में जी, मैं के दिल भी धड़कते बयान के अगर जरा मिस हैंडलिंग थी तो बस सारा तो उन्हें भी साइमल्टेनियसली 3 पकड़ के थे, असा खाली हाथ तो उन्हें 3 पिस्टल वाले को काबू कर के थे, ते वो वाल वायरलेस थे उन्हें को तले सट ते गोडा उते रखी बैठा, मैं एक दूजे हाथ ना वॉकी टाकी काटते वाल कंट्रोल को मैं दसे जैसा पकड़ के थे। पीछे तो सारे खुश बड़े हैं, चीफ मिनिस्टर क्या, कोर कमांडर, IG, चीफ सेक्रेटरी सारे हैदराबाद आए बैठे हैं। वो 3-4 घंटे के जो ड्रामा चलता पाया, सारी गुफ्तगू सारा वो सारे सुनते बैठे, वो पूरा समझो ड्रामा देते बैठे। जो ही उन्होंने इतला दी कि अस इन्हें अरेस्ट कर दिया, सारे गाड़ियां यकदम स्टार्ट थे उतों एयरपोर्ट लाउंज चो, तो सीधा रनवे उत ही पुजे जितना अस खड़े। वो मेरे को मोढ़े से चाहिए तो बड़ा वो BBC ते CNN ते जा तो मेरे वो इंटरव्यू नाल थी पे ब्रॉडकास्ट कि जी इन्हें बड़ा हेरोइक काम किए। वाल सकूं प्राइम मिनिस्टर ने सकू PM हाउस सद्या, उन्हें सकू डिनर दिता, PIA ने सकू वालो उमरा दे टिकट दिते सकू फ्री, ते यानी वो मतलब काफी सारी पजीराई थी वाक़े के बाद। ते अब कने ज्यादा रिमार्केबल गाल जरी है कि हैदराबाद के शहरें इतना सा ताजरान वाले की तरफों ताजपोशी तोरी, आज फलाने की तरफों ताजपोशी, आज फलाने की तरफों रोजाना इतने प्रोग्राम होंगे ना, वो असा खिलते भी ऐसे आपस में कि वो जावेद मियांदाद कने कई जमाने छक्का लग गया ना वो शारजा दे विच, वो सारा भी जो बटेरा पैर तले आ गए, तो इतनी पजीराई मिली सब, इतनी पजीराई मिली जिनकी कोई इंतहा नहीं। बहुत यानी ऐसा लोग अप्रिशिएट किया, ते गवर्नमेंट ने ज्यादा पब्लिक से बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा उन्हें प्यार दिता सब।
सरदार साहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥਾ ਵੀ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਵੇਂ हैदराबाद ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਸੀ ਰਾਏ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ और दूसरा ये दसो कि क्या वजह है कि तुसा हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ वक्त क्यों नाराज रही है जदा भी ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ आई है तुसा या ओएसडी रह गए हो या कहीं ना कहीं ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है वो इतिहासी ये मामले थोड़ा जा काफी मैं बदकिस्मत रहा वो अपना शहबाज शरीफ साहब मैं को गिन गया हैदराबाद ठट्ठा के बाद उन्हें को मोहब्बत जागी कि जी लगारी साहब ने ज्यादती की पंजाब के बाहर कटवाया हूँ इन्हें पंजाब घेरना वो मैं को पंजाब घेरना है गुजरांवाला मैं को पोस्ट की पोस्ट करने के बाद मैं को तकरीर भी नाल की कि जी किसी की नहीं सुननी किसी की नहीं सुननी और असा बड़ा खुश के जी चीफ मिनिस्टर ही में आता पे उठा वंज के वो जेरा सरवर चीमा है या दस्तगीर खान है या जेरे भी हों असा जेरी गाल हो जो मेरिट थी सी उन्हें जनाब खूब मेरे खिलाफ महाज बनाया उठा वंज के चीफ मिनिस्टर को आखने जो वो बस जी जिले बड़ा बदअमनी है तो ये शहबाज शरीफ साहब मेरे आग पूछा ना बाग मैं को उन्हें वो कर लेता सस्पेंड बगैर कहीं वजह से 15 जड़े बाद वाल उन्हें को रियलाइज थे लोग रियलाइज करवाया गया ज्यादती की तो ना कोई गाल है ना किसी केरी गाल खाली 2-4 MNA दी शिकायत दो देते हैं इतना बड़ा स्टेप चाहते वाल खैर मैं को बहाल तो कर देता लेकिन मैं वाल सिंध गवर्नमेंट दोस्ते आप किया उतो मैं उन्हें रिक्वेस्ट की थी जी मैं पंजाब नहीं सर्व करना चाहता जरा शहबाज शरीफ साहब का स्टाइल है वो अफसर को इज्जत देने की बजाय उन्हें को मतलब बेइज्जत करके नहीं वो करेंगे मैं था काम नहीं करना चाहता मैं सिंध चला गया सिंध वहीं तो मेरी पोस्टिंग थी गई अपना SSP वेस्ट कराची इन दौरान अपना साढ़े कायदे आज़म पुलिस मेडल का मेरा केस बनते मेरा भी ASP का भी लगा गए इस्लामाबाद सारी सिंध गवर्नमेंट रिकमेंड कर देते इंटीरियर मिनिस्ट्री रिकमेंड कर देते सारा कुछ यानी अस बिल्कुल होपफुल आसे कि सब कने बड़ा पुलिस दा मेडल है जरा कायदे आज़म पुलिस मेडल QPM से देने वो मेरा मतलब अनकरीब मुकम्मल है उतो सईद मेहदी साहब होंगे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर दे जिले फाइल उन्हें कने गई उन्हें को थोड़ा जा आइडिया शहबाज शरीफ साहब नाराज है इन उत्ते उन्हें वो फाइल के उत्ते देखते आख्या ओ यार ये तो बड़े अफसर काम कहाँ करते हैं काम तो छोटे लोग करते हैं ये तो ऐसे अपना नाम बीच में डाल लेते हैं हालांकि वो सोनली मेरी ही एफर्ट ही सारी ये सारा कुछ है उन्हें जनाब मेरा ना एक पास चाह रखे तो मेरे ASP को QPM मेडल दे दी तो मेरा मेरे को महरूम कर दी तो मेरे को उन चीज़ का बड़ा अफसोस भी रह गया कि शायद मेरे को कोई करोड़ रुपया कैश मेरे को प्राइज भी कोई ना मिलिया हो या मेरे को हुंदा इतना अफसोस ना जितना एक वेल डिजर्व्ड एक मतलब मेडल जो है ना वो ना मिलना लेकिन वाल देखो खुदा दी लाठी कितनी आवाज है वो कोई जड़े बात मैं SSP वेस्ट कराची आन के लगूं डा जड़े बात माशाल्लाह लग गया वो पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब अरेस्ट थी आ गए वो हुआ सुल्तानाबाद कोर्ट वो मेरे जुरिस्डिक्शन चाहिए वो मियाँ साहब जड़े पेश थे उतना ते 15 जड़े बाद शहबाज शरीफ साहब उतना ही पेश थे यानी मैं उए SSP हम शहबाज शरीफ एक एक्यूज बन कर इनका आया खड़ा ते और जिमें अल्लाह ताला दे नजदीक जिमें आदन ना देर होंदी अंधेर क्या नहीं होंदी अच्छा बस बाज़ औक़ात सिग्नल प्रॉब्लम थी वे लाइव दे विच मैं हुण एक तुहानू तकरीबन असां हिकु कंक्लूड करें दे पियूं असां ए दसो ज़ाहिर है अज तुसां नौजवान सुनते पे देखते पे वसीब देखता पे और बहुत सारे नौजवानों को हौसला मिलिया हो से और मैं ये भी चाहता कि तुसां जरूर इतना अज दसो कि अगर कोई भी बंदा कोई बच्चा कोई नौजवान कोई अगू निकलना चाहते और ये मुकाबले के इम्तिहान है तो जरूर हुकूं गाइड लाइन देने वास्ते तैयार हो ताकि तुहाडे राबता करे तुसां को रस्ता तुसां को पास जरूर देसो मेरी ख्वाहिश हो से दूजे नंबर पे मैं चाहता कि तुहाडा जिहड़ा सारा सफर है तुसां इतने इतने ओहदे ते रहे हो अल्लाह ने तुहानू सरदारी भी दी है अल्लाह ने तुहानू जिहड़ा है इतने ओहदे तो नवाजे ये बड़ा इज्जत पहचान तुसां मुतमैन हो कि तुसां अपनी जिहड़ी पूरी लाइफ है जिहड़ी सर्व कीती है
تو تھوڑا ضمیر تساں ذہنی طور پہ آپ مطمئن ہو کہ تساں جو کیتے اور واقعی سروسز دیتے خدمت کیتی ہے اس حد تک تساں مطمئن؟ جی بالکل مطمئن ہوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. مطلب اساں این کنے ود بیا کیا تصور کر سکتے اسے لنک کم دے کے نہیں پہ. جی جی آواز دیکھو آندی نا پی ہے، آواز آندی پی ہے. کامیابی دا یا اطمینان دا یارڈ سٹک یا پیمانہ ہے تو بالکل کہنی کہ تسا کتنی پوسٹنگاں کیتن. تو میں دو دفعہ تو سے ایک دفعہ لگاری صاحب کی وجہ نے 4 سال او ایس ڈی رہا، دوسری دفعہ نواز شریف صاحب کی وجہ نے آخری 4 سال انہوں نے میں او ایس ڈی رکھیا. 8 سال توڑے ایویں چلے گئے. بس دوستو اج ساڈا لائیو سیشن جناب سردار اختر حسن خان گرچانی فارمر آئی جی پولیس نال ہے، ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو بھی رہے نو، مختلف اداروں اپنے خدمات سر انجام دیندے رہ گئے. ساڈا مقصد دوستو ایو ہی ہے، روزانہ دی ساڈی جڑی ترتیب ہے اندے ساڈا ایک سیشن یا 2 سیشن جڑے بھی ہوندے اندے وچ اساں یہ چاہندوں کہ او لوگ جنہیں نیشنل لیول تے سرو کیتے، جنہیں بڑے بڑے ادارے سرو کیتے، اور وہ ساڈے چاہے ڈاکٹرز ہیں، چاہے انجینئرز ہیں، چاہے وہ مقابلے دے وچ آتے ڈی ایم جی گروپ وچوں اگوں آئے اور انہیں سرو کیتے، انہیں دی سروسز انہیں دا جڑا ریکارڈ ہے اور انہیں جو ڈیلیور کیتے انہوں تے کتنا مطمئن ہیں. اور اپنی یوتھ کو وہی وقت ظاہر ہے وہی وقت اساں انہیں دے کوئی کتاب اگر لکھن تے ہوں تو بڑا مشکل ٹائم ہے، تے ایک بڑا آسان ہے ایک اساں کنے رستہ ایک برج کہ اساں ہی دے وسیب رنگ دے ذریعے تواڈی انہیں نال ملاقات کروے نوں، اور اندے وچ ایک کوشش ہوندی ہے ساڈی، یہ کاوش ہے ساڈی کہ تاکہ ساڈی یوتھ تک ساڈے وسیب تک یہ پیغام چلیا ونجے، اور ہی پیغام کو سن کے ہی پیغام کو سمجھ کے ساڈے نوجوان اپنی زندگی دا، اپنی جد و جہد دا، اپنے رستے دا اور روشنی والے پاسے سفر دا اپنا تعین کرے. تے ساڈا یہ سفر جاری رہے انشاءاللہ. اساں ہی دے وچ اپنے نال ہمیشہ شاعر، ادیب، دانشور اور وہ لوگ جنہیں دیاں جڑے بڑے حساس لوگ ہیں معاشرے جنہیں دیاں بڑی خدمات ہیں، وہ چیزیں کو دیکھ دیں اور اندر تے ریئیکٹ کریں دیں اور رد عمل دیں. انہیں دا ایک ایک شعر، انہیں دا ایک ایک مصرع، انہیں دی ایک ایک نثر جڑی ہے وہ اہمیت رکھیں دیئے، اور وہ ساڈے واسطے بہت سارے رستے، بہت سارے ذہن دے دریچے اور دل دے دریچے کھول دیں دیئے. تو لہٰذا ساڑی ایو کوشش ہے کہ ہر طبقہ ہے فکر کنوں اساں اپنے مہمانے کو اپنے کو انوائٹ کروں، اور وہ مہمان آ کے تو اپنی داستان سناویں، تو اپنی داستان سناویں، اندے کامیابی دی داستان، اندے انہوں نے جڑی کامیابیاں حاصل کیتے ہیں وہ ہوں شعبے جو انہیں دی اچیومنٹ تواڈے نال شیئر کرے. تے اساں ایک بس بریک دا کام کریندے پیوں، اور وسیب رنگ تواڈے واسطے ایک کاوش جڑی کریندا پے. تو میں چاہساں کہ تساں وسیب رنگ واسطے دعا کرے سو، میرے واسطے کرے سو، ساری ٹیم واسطے کرے سو، کہ اساں روزانہ دی بیسس دے اوتے کوشش کرینو کہ اپنے جڑے ساڈے محترم مہمان ہیں جنہیں دی بڑی کاوش ہے اساں انہیں کو گھنن دوں، انہیں کو ٹائم گن دوں، انہیں دی محبت، انہیں دی مہربانی، انہیں دی شفقت ہے کہ وہ ساڈے واسطے ٹائم کڈھیں دین. اور تواڈی مہربانی ہے کہ تساں ساڈے نال شامل تھی دو اس سارے پروگرام دے وچ. میں بلکہ جڑے بھی دوست ویلے ساڈے نال شامل ہیں میں چاہساں میں انہیں دا نام ہن آخر جڑا ہے نا گنگینا دے چ اساں کنے رحمت اللہ اے باہر انہیں رحمت اللہ خان او ساکو تھی جڑا نا جین کرندے پن، اور ہوں تو علاوہ جناب اساں شروع کرینو کہ سارے دوستیں نے میں چاہسا میں نہ گنگینا کیونکہ ساڈا لائیو سیشن جڑا ہے سردار صاحب نال تے ڈسکنیکٹ تھی گئے، لیکن اساں چاہنو کہ جڑے دوست میرے نال آئے انہیں سارے دے نال اساں شیئر کروں، انہیں سارے دے نال انہیں دے محبتاں او ضرور ساڈے واسطے ضروری ہے کہ اساں انہیں دا ذکر کروں. افسر ملک ہیں ساڈے نال ہیں، وہ ماشاءاللہ یاسر ادریس ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ذوالفقار علی پتافی صاحب ہیں کیونکہ انہیں دا جڑا میسج ہے بہت مشکل ٹائم ہوندے پڑھن، اور جناب اقرار حسین لاجواب، ابو بکر مجاہد صاحب سردار صاحب کو میری طرف سے سلام دے دیں، علی سخنور ساڈے شاعر ادیب دانشور ماشاءاللہ وہ بہت اچھی کوشش ہے، اقرار حسن آدن جی گریٹ مین، عباد الرحمان آدن لو یو سردار صاحب، محمد سلیم درباری ملتان تو دیکھ دے پھر، بلال گرچانی صاحب آدن ماشاءاللہ، ثاقب ریاض آدن السلام علیکم سر،
اور اقرار حسن ملک حیدر پور ڈیدے پن سعید احمد آدن السلام علیکم سردار صاحب. اللہ وسایہ خان گرچانی آدن کے سردار اختر حسن گرچانی ہمارا فخر ہے. آصف کتران صاحب سابق ریڈیو پاکستان ملتان دے اسٹیشن ڈائریکٹر آدن اختر گرچانی صاحب کو میرا سلام دے دیو. آج کل اسلام آباد آدن سینٹرل پروڈکشن یونٹ دے انچارج ہیں. ساجد ملک آدن ماشاء اللہ. اللہ وسیع گرچانی ہمیشہ اپنے مسیب کے لیے ان کی محرومی کے لیے کوشش کرتے ہیں سردار صاحب. ملک نیاز احمد گور آدن گریٹ مین. اور مہر شاہد صاحب یہ سب چینیوٹ تو دیتے پھر سارے بہت اچھے بھائی ہیں دوست ہیں ماشاء اللہ بہت خوب. ذیشان پٹھان صاحب دیتے پھر راحت علی آدن کمال سر. اجاز ملک صاحب آدن سردار صاحب جامپور کو ضلع بنانے میں عملی طور پر اپنا کردار ادا کریں. جامپور کو ضلع بنانے میں کیا رکاوٹ ہے. آصف کتران صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان ملتان سابق آدن کے گرچانی سے جدا ایس پی لودرا ہن انہاں ایک بہت بڑا گروہ پکڑیا ہا. میرے کو ریڈیو کوریج کی تے دعوت بھی دیتی ہی اور میں دنیا پور بڑی لمبی ساری ملاقات رہی ہے. یہ لودرا تا یاد کر ویندے پن سی ساڈے اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان. ملک عبد القادر قدیر صاحب آدن گریٹ مین. ملک اسحاق علیم صاحب ماشاء اللہ شاندار لکھتے پن ساڈے شاعر ندیب دانشور ماہر قانون بھی ہیں. آصف کتران آدن کے ہدایت اللہ شاہ صاحب کے مرحوم اسکر گرچانی میڈے اور دوست. اور آفتاب نواز مستوئی صاحب لکھتے پن سردار صاحب قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. محمد شکیل صاحب آدن ماشاء اللہ. امجد بھائی ورکنگ ہارڈ مبارکباد خوبصورت پروگرام ہے. محمد شکیل صاحب آدن گرچانی صاحب بیوٹیفل ہیں انسان ہیں. مخدوم زادہ بخاری وہ دیکھتے پن. خلیل احمد فریدی صاحب وہ دیکھتے پن سردار صاحب دی اپریشیٹ کرنے پن انہوں نے کام کو. ریاض معاویہ گپانگ اختر گرچانی صاحب گریٹ ہیں. مالک حسین چاچو اختر گرچانی صاحب میرے والد صاحب محمد کے کلاس فیلو ہیں. عنایت اللہ ڈا دیدہ پہ ملک حسنین ساڑھے دیکھتے پن السلام علیکم چاچو سلامت رہیں. محمد حسین گرچانی صاحب ایڈوکیٹ ہیں ساڑھے بہت اچھے بھائی ہیں دوست ہیں. لو یو انکل سردار اختر خان گرچانی صاحب اونلی ہوپ آف دا پور پیپل آف ڈسٹرکٹ راجن پور. الطاف حسین ماشاء اللہ. نظر حسین سردار اختر خان گرچانی زندہ باد. ملک اسحاق علیم صاحب سلامتی دی دعا محترم گرچانی صاحب. ایاز طاہر گرمانی ماشاء اللہ ویری نائس سردار صاحب. ملک حسنین السلام علیکم چاچو. ارسان شہد ہارڈ ورکنگ پرسنالٹی گریٹ ورکر. اللہ تعالیٰ دعائیں دیندے پن سی. یہ بھی شیخ سجاد حسین صاحب نیشنل بینک دے وائس پریزیڈنٹ ریٹائر تھے ماشاء اللہ اتوں اور بڑا اچھا انہیں وقت گزارے. اور یہ آدم کے ماشاء اللہ جی سید غضنفر عباس سر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایاز طاہر گرمانی ویری نائس پرسنالٹی. ملک فرخ زبیر ماشاء اللہ. ملک فرخ زبیر اور جناب جام زبیر صاحب. شعیب یونس صاحب. ملک فرحان زبیر صاحب. قاسم کچبانی صاحب اور سید غضنفر عباس. ملک فرحان زبیر. محمد شکیل صاحب رحمت اللہ صاحب ماشاء اللہ. محمد ثاقب ریاض a session with full knowledge for youth. رحیم بخش نائس سردار صاحب. محمد سلیم قریشی جینٹل مین آدن. اجاز ملک صاحب آدن سردار صاحب جامپور کو ضلع بنانے میں. راحت علی آلہ. ثناء اللہ خان گرچانی سو نائس سردار صاحب. محمد عبید. راحت علی سپر اور نصر اللہ زہرانی صاحب فرمیندے پہ جیو جیو جیو. ارشد غوری صاحب آدن سو نائس. عثمان فاروق عرفان ملک ماشاء اللہ. یاسین خان واسوانی ماشاء اللہ گریٹ سر. راحت علی. نظر حسین. مومن خان قبول سردار صاحب ویڈیو از ڈسکنیکٹڈ. ضیاء بلوچ صاحب ساڑھے خبریں دے ایڈیٹر ہیں اور ماشاء اللہ سی این ای این چیف ایڈیٹر ہیں اور زبردست اللہ پاک نے مہارت دیتی ہے خبر کو دیکھنا ہوئے ہوں حوالے نال اور پوری ساری خبریں دی روح ہے میں سمجھتا. اور جتنا انہیں دے ہوتے ساڑھے اعلیٰ انظامیہ ساڑھے جڑے ضیاء شاہد صاحب کو گھنتے میاں غفار صاحب سب بہت زبردست. ضیاء بلوچ صاحب دے ہوتے جڑا ہے نا ڈیپینڈ کریں دیں اور واقعی انہیں دی زبردست جڑا ہے نا کام ہے. مومن خان قبول صاحب اور جناب رحمت اللہ صاحب. طارق امان اللہ ماشاء اللہ. مہتاب ملک کھوکھر اور ایمیں شہزاد ملک دہا. وہ سارے میں نہ ہی واسطے ضروری ہیں کیونکہ روزانہ تساں ساڑھے نال ہوں تو تواڈے بغیر تے ظاہر ہے پروگرام نہیں تھی سکتا. اور ایویں ہی ساڑھے جڑی مہمان شخصیات ہیں
انہیں دی مہربانی ہے وہ اندر تساں اندو اسا رل مل کے ایک بیٹھک سجینو اور ہوں دے وچ اساں ڈسکس کرینو کہ کیویں ساڈے علاقے دے وچ بہتری آوے اور وہ بہتری واسطے اساں مختلف مہمانے کو پہلے یہ ہوندا کہ لوگ اندے ہن مہمان اندے ہن ایسے جڑے ہیروز ہیں انہیں دی گال لوگ سن دے ہن مجمع اکٹھے تھی دے حالات نہیں رہے کتابیں والے بھی حالات بہت مشکل تھی گئے کہ کتاب اگر کہیں بھی شخصیت تے لکھی ونجے وہ سب کچھ کیتا ونجے لیکن وہ بھی پہنچاون ہن مشکل تھی گئے اور وہ پڑھن واسطے یہ سب تو آسان طریقہ ہے جے اساں گنتے ٹرتے پیوں اور ہی وقت اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے شاد و آباد رہو کل انشاءاللہ 6 بجے تواڈی ساڈی ملاقات تھی سے مہمان شاعرہ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور گائنی دی زبردست لائق ڈاکٹر ہیں اور ساڑے وسیب دی وہ شاعر ہیں جنہیں پورے ملک اور پوری دنیا دے وچ انہاں دا نام جانیا ویندے پہچانیا ویندے ڈاکٹر نجمہ شاہین کوسا انشاءاللہ کل انہیں نال ساڑی ملاقات تھی سے کل وہ تھوڑی مہمان حسین اور ساڑے نال وہ دسے سن ساکو کہ انہیں MBBS کیویں کیتی ہے اور کیویں اگوں وہ ان مرحلے خواتین جویں ساڈے علاقے دے وچ انہیں واسطے ایک مثال ہے اور ہندے نال نال انہیں نے اتنا کتابیں شاعری دیاں اور انہیں کیا سوچے انہیں دے خواب کیا وہ مطلب چاہندے کہ ساڈی سوسائٹی کیا تھی وے ساڈے وسیب وچ کیا تبدیلی آونی چاہے تے کل انشاءاللہ اساں نویں مہمان دے نال تواڈے نال حاضر تھی سوں اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے شاد رہو آباد رہو اجازت چاہساں اللہ حافظ بہت مہربانی